بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ امریکی اسلحہ ساز کمپنی کی جانب سے یوکرین کو اسلحہ کی فراہمی۔ امریکی دفاعی صنعت کی کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے اعلان کیا ہے کہ یہ کمپنی یوکرین کی ہنگامی صورتحال کی بنا پر ٹینک شکن میزائلوں کی پیداوار بڑھا رہی ہے۔ امریکی دفاعی صنعتوں کی کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے اعلان کیا ہے کہ ٹینک شکن میزائلوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے اسے پینٹاگون سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس سسٹم میں سرمایہ کاری کیے جانے پر غور کیا جا رہا ہے اور ٹینک شکن میزائل سسٹم یوکرین کی کامیابی میں بہت مددگار ثابت ہوگا۔ فلسطینی استقامت محاذ نے نیا تجربہ کرتے ہوئے سمندر کی جانب ایک میزائل فائر کیا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق فلسطینی استقامتی محاذ نے صبح کو ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے ایک نئے تجربے کے طور پر سمندر کی جانب ایک میزائل فائر کیا ہے۔ اس میزائل تجربے کا مقصد اپنی میزائل صلاحیت کو بڑھانا ہے۔ ابھی تک اس میزائل کا ماڈل اور اس کی خصوصیات سامنے نہیں آ سکی۔ غزہ کی پٹی میں بھی استقامتی محاذ مسجد اقصی میں صہیونیوں کی یلغار کے جواب میں تجربے کے طور پر اب تک تقریباً 30 میزائل سمندر کی جانب فائر کر چکا ہے۔ روسی سرحدی علاقے پر یوکرین کا فضائی حملہ۔ مغربی روس میں واقع صوبے برانسک کے گورنر جنرل کا کہنا ہے کہ یوکرینی سرحد سے ملے روس کے اس صوبے کے ایک دہی علاقے پر یوکرینی فضائیہ نے حملہ کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق مغربی روس میں صوبے برانسک کے گورنر نے ہفتے کے روز اعلان کیا ہے کہ یوکرین کا جنگی طیارہ روسی سرحدوں میں غیر قانونی طور پر داخل ہوا، جس پر روسی فوج نے جوابی کارروائی کی۔ تاہم یوکرین کا یہ جنگی طیارہ زاچا قصبے پر 2 میزائل داغنے میں کامیاب رہا۔ بتایا گیا ہے کہ یوکرین کے اس حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، مگر ان میزائل دھماکوں سے آئل ٹرمینل کے تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ مودی حکومت پر راہل گاندھی کی شدید تنقید۔ ہندوستان کی سرکاری خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق کانگریس پارٹی کے رکن پارلیمان اور سابق صدر راہل گاندھی نے بجلی کے بحران کا ذمہ دار بی جے پی حکومت کو قرار دے دیا۔ انہوں نے اس تعلق سے وزیر اعظم نریندر مودی پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب شدید گرمی میں عوام کو بجلی کی سپلائی میں ناکامی کا ذمہ دار مسٹر مودی کس کو قرار دیں گے۔ راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی اپنی ناکامیوں اور کوتاہیوں کو چھپانے کے لیے ذمہ داری سے بھاگتے ہیں اور دوسروں کو مورد الزام قرار دیتے ہیں۔ یوکرینی فوج نے روس کی پیش قدمی روک دی۔ مسلسل بمباری سے انخلا ناکام۔ امریکی محکمہ دفاع کا کہنا ہے کہ یوکرین کی فوج نے روس کے جنوب اور مشرق کی جانب پیش قدمی کو روک دیا ہے۔ امریکی خبرساں ایجنسی ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق امریکی افسران کا کہنا ہے کہ کریملن ملک کی صنعتی علاقے پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تاہم روسی حملہ اس سے انتہائی کم رفتار میں آگے بڑھ رہا ہے جس سے منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ جمعے کو یوکرین کے مختلف شہروں میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ اقوام متحدہ کی کوشش ہے کہ تیزی سے کھنڈرات میں تبدیل ہوتے ہوئے شہر ماریوپول سے عام شہریوں کو نکالا جائے۔ بھارت کو اسلحہ کی فروخت کا معاملہ، امریکی وزیر خارجہ کا نظر ثانی کا مشورہ۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ترکی اور بھارت کو اسلحہ کی فروخت میں کیے جانے والے معاملات میں نظر ثانی کی جائے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر نے بجٹ اجلاس میں امریکی خارجہ پالیسیوں پر اپنے جائزے پیش کرتے ہوئے امریکہ کی غیر ممالک کو اسلحہ کی فروخت کے معاملے پر بعض بیانات دیے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے ترکی اور بھارت جیسے ممالک کو امریکی دفاعی ساز و سامان کی فروخت کے عمل کو زیادہ سرد اور پائیدار طریقے سے سر انجام دیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ روس کا امریکہ اور نیٹو سے بڑا مطالبہ۔ روس نے امریکہ اور نیٹو سے یوکرین کو ہتھیاروں کی سپلائی بند کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ اگر امریکہ اور نیٹو بحران کو حل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یوکرین کو مسلح کرنا بند کر دے۔ چین کے سرکاری میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ روس کے وزیر خارجہ نے ایک بار پھر امریکہ
اور نیٹو پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر وہ واقعی یوکرین کے بحران کو حل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو انہیں بیدار ہونا چاہیے اور وہ کیف کو ہتھیاروں کی فراہمی فوری بند کر دیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے حوالے سے اہم خبر سامنے آ گئی۔ برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی کینسر کی سرجری جلد متوقع ہے اور اس دوران یوکرین جنگ کا اختیار روسی خفیہ ایجنسی کے سابق چیف کو سونپے جانے کا امکان ہے۔ برطانوی اخبار ڈیلی میل کی رپورٹ کے مطابق کرملن کے قریبی ذرائع نے بتایا ہے کہ ولادیمیر پوٹن کی جلد کینسر کی سرجری متوقع ہے اور چند دنوں کے لیے یوکرین جنگ کے حوالے سے فیصلے کا اختیار روسی سیکیورٹی کونسل کے سربراہ اور خفیہ ایجنسی کے سابق چیف پوٹن کے دوست نیکولائی پیٹروشیف کو دیا جا سکتا ہے۔ رشیا کا امریکہ کے ساتھ منجمد اسٹریٹجک ڈائیلاگز دوبارہ شروع کرنے کا اعلان۔ روس نے امریکہ کے ساتھ منجمد اسٹریٹجک ڈائیلاگز کو دوبارہ شروع کرنے کا عندیہ دے دیا۔ روس کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک ڈائیلاگز باضابطہ طور پر منجمد ہیں جو یوکرین آپریشن مکمل ہونے کے بعد دوبارہ شروع کیے جا سکتے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے جاری بیان میں کہا ہے کہ شمالی کوریا کے معاملے پر امریکہ جنوبی کوریا جاپان کے ساتھ رابطے جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ روسی وزارت خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ چین روس کے لیے تعاون بڑھانے کے لیے بھی تیار ہے۔ وزیر خارجہ نے بتایا ہے کہ چین کے ساتھ تجارت کا حجم 2024 تک $200 بلین تک پہنچنے کی توقع ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے یوکرین جنگ بندی کے امکان کو مسترد کر دیا۔ روس نے امریکہ اور نیٹو پر یوکرین کو اسلحے کی فراہمی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ مغربی قوتیں جنگ بندی چاہتی ہیں تو فوری ہتھیاروں کی فراہمی بند کر دی جائے۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یوکرین جنگ کا ذمہ دار امریکہ اور نیٹو کو قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک یہ دونوں یوکرین کو ہتھیار فراہم کرتے رہیں گے جنگ کا خاتمہ ممکن نہیں۔ جبکہ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے اقتصادی اور معاشی پابندیوں کے حوالے سے کہا ہے کہ ان کا ملک اب ڈالر پر انحصار کم کر رہا ہے اور تجارت میں ملکی کرنسی روبل کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ وہ اپنی ٹیکنالوجی سیکٹر کو بھی خود کفیل بنانے کی کوشش میں مصروف ہے۔ سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے جدہ کے السلام محل میں ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات کی۔ سعودی پریس ایجنسی نے بتایا ہے کہ ملاقات کے دوران رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ میرا دورہ دونوں برادر ممالک میں تعاون کے نئے دور کا آغاز کرنے کے لیے ہماری مشترکہ خواہش کی عکاسی کرتا ہے۔ ہم دونوں ممالک کے درمیان سیاحت، فوج، معیشت اور ثقافت سمیت تمام شعبوں میں بہترین تعلقات کے نئے دور کے آغاز کے لیے کوششیں کریں گے۔ رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ صحت کی دیکھ بھال، توانائی، تحفظ، خوراک، زرعی ٹیکنالوجی، دفاعی صنعت اور مالیات جیسے شعبوں میں سعودی عرب کے ساتھ تعاون کو فروغ دینا ہمارے مشترکہ مفادات میں ہے۔ دورہ سعودی عرب مکمل، وزیر اعظم شہباز شریف دبئی روانہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے ایک روزہ سرکاری دورے پر جدہ سے دبئی روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم کی متحدہ عرب امارات کی مسلح افواج کے ڈپٹی سپریم کمانڈر اور ابو ظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات ہوگی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ خیال ہے کہ اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ملاقات ہوئی تھی۔ مغربی دفاعی اتحاد نیٹو نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرین جنگ طویل ثابت ہو سکتی ہے۔ روس اور یوکرین کے مابین گزشتہ 3 ماہ سے جاری اس جنگ کے تناظر میں نیٹو کے چیف کا کہنا ہے کہ فن لینڈ اور سویڈن فوری طور پر اس عسکری اتحاد کے رکن بن سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کا فیصلہ ان ممالک نے خود کرنا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ دونوں ممالک مئی میں نیٹو میں شمولیت کی خاطر درخواست جمع کروا سکتے ہیں۔ عمران خان کا مئی کے آخری ہفتے میں اسلام آباد مارچ کا اعلان۔ اپنے ایک ویڈیو پیغام میں سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ کے دوران پوری تفصیل میں اور پوری طرح تبادلہ خیال کیا گیا۔
اور اسلام آباد میں جو کال دی اس کی نوعیت کیا ہوگی؟ میٹنگ کے دوران ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ مئی کے آخری ہفتے میں ہم کال دینے لگے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرا ایمان ہے اسلام آباد مارچ ملکی تاریخ کا سب سے بڑا مارچ ہوگا اور عوام کا سمندر باہر نکلے گا اور واضح پیغام دنیا کو جائے گا کہ کوئی بیرون ملک ہمارے اوپر ایک کرپٹ ٹولے کو مسلط نہیں کر سکے گا۔ ملک کا جو فیصلہ ہوگا وہ پاکستان کی عوام کرے گی۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔